ایک اور مسئلہ ہے شیخ، اور یہ سوال ہمیں بہت زیادہ آتا ہے، بلکہ کافی کاؤنسلنگ کیسز بھی اس پہ آتے ہیں۔ فیمیلز آپ کو پتہ ہے کہ بائی نیچر میرا خیال زیادہ کمیٹڈ ہوتی ہیں، زیادہ سیریس ہوتی ہیں ایک چیز کو لے کے۔ تو ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ فیمیلز دین کی طرف آ جاتی ہیں موٹیویٹڈ ہو کے، اور بڑا پکا عمل ماشاءاللہ ہوتا ہے ان کا دین کے حوالے سے، لیکن ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہسبینڈز ہیں وہ بالکل دین سے دور ہیں یا سپورٹ نہیں کر رہے ہمیں، تو اس حوالے سے بہت اکثر پریشان رہتی ہیں۔ لیکن جب میں ہسبینڈ سے بات کرتا ہوں تو ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ یہ نا مجھے ہر وقت ہی، یعنی انہوں نے پش کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹو بی آنیسٹ ہم تو دور ہو رہے ہیں دین سے، جس طرح سے ہمیں پش کیا جا رہا ہے۔ تو کیا کریں؟ وہ پش کرنا چھوڑ دیں؟ نصیحت کس لیول کی کریں؟ یا بالکل ہی صبر کر لیں وہاں پہ اور چانس دیں انہیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ ہدایت دے گا؟ دین سیکھنے کے بعد جو مینٹور کی ہم نے بات کی نا، جی جی جی، یہ اسی لیے کی کہ اس طرح کے سارے ایشوز کوئی اسکالر یا صاحب علم یا صاحبہ علم خاتون جب تک وہ ایڈریس نہیں کریں گی زبردست، اور ان بہن کی تربیت نہیں کریں گی اور ان بھائی کی جو ہسبینڈ ہے ان کی کوئی تربیت نہیں کرے گا، تو تب یہ ایشوز چلتے رہیں گے۔ صحیح، آپ یہ اندازہ کر لیں، آپ کے سامنے بھی شاید ایسے کچھ کیسز آئے ہوں، میرے سامنے کچھ ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے کسی دیندار خاتون سے شادی کی اور ہم مشکل میں پڑ گئے، اللہ اور اب آپ نے فلاں انسٹیٹیوٹ کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ صحیح اب یہ ان کی انتہا ہے، بات تو غلط ہے یہ ان صحیح کی، صحیح، لیکن اگر جب ہم نے اس کو ڈیپ اس میں جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایشوز تو ہیں دوسری طرف سے بھی۔ ان ایشوز میں سے ایک ایشو یہ ہے جو آپ نے ابھی بتایا صحیح، کہ وہ پش اتنا زیادہ کرتی ہیں، بالکل ٹھیک، اور کئی جگہ پر شوہر واقعی خواتین پش نہیں کرتی، بلکہ وہ اتنے صبر سے کام لیتی ہیں، بیویاں اتنے صبر سے کام لیتی ہیں، خدمت گزاری سب کچھ کرتی ہیں، بس ایک دن انہوں نے رکھا ہوا کہ اس ایک دن میں اتنی سی ایکٹیویٹی دینی اعتبار سے کر لیں، صحیح، لیکن شوہر اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایک ٹاپک ہی ہے، بالکل الگ ہے بالکل، یہ۔ یہ تو لیکن اگر خواتین میں یہ چیز ہے نا کہ وہ اپنے گھر والوں کو یا خاص طور پہ اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ اس پہ پش کرتی رہتی ہیں، تو یہ دین کی حکمت کے اور اس کے دین کے پہنچانے کے آداب کے موافق نہیں ہے یہ۔ اب یہ ان کو کون بتائے؟ یہ تربیت کی بات ہے، صحیح، اس پہ ان کی تربیت ضروری ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، سمامہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سب نے سنا ہوا جی نا، جی جی جن کو مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا تھا، جی ہاں، جی ہاں، 3 دن اس شرک پر قائم بندے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، صرف کیا کرتے تھے؟ آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، حال چال پوچھتے تھے اور کہتے تھے کیا ارادہ ہے، اور وہ آگے سے بڑی ہارش بات کرتے اور آپ خاموش ہو کے بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ شاید آپ چلے جاتے۔ زبردست، جب آپ کے سامنے دین کے لیے کوئی بندہ ہارش ہے تو اس میں اگر تو اس کے کوئی ڈاؤٹس ہیں تو ایڈریس کیجئے، اگر ڈاؤٹس نہیں ہے ویسے ہی وہ آپ کے خلاف ہوا ہے، صحیح، پھر یہاں پہ صبر سے کام لیں، خاص طور پر اگر وہ آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بندہ ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اس لیے ان معاملات میں تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے بھائیوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی، کہ کس طرح اپنی فیملی کے ساتھ دین کے معاملات میں کس طرح سے چلنا ہے۔ بالکل، کیونکہ ایسا بھی ہمارے پاس کیس آیا کہ بلکہ کیس کیا آیا، میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے اسلامک اسکولس میں پڑھایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ میری کلاس میں بالکل بھی قرآن کلاس ہوتی تھی ماشاءاللہ، قرآن کا ترجمہ، تو اس میں بالکل ڈی موٹیویٹیڈ اور سر جھکا کے بس لیٹ جاتا تھا، اور ایسے جیسے کہ میں نہیں سننا چاہ رہا۔ تو میں نے اکیلے میں ایک دن اس سے پوچھ لیا کہ یار کیا بات ہے، مطلب قرآن سے کون اس طرح کا رویہ دکھاتا ہے جو تم دکھا رہے ہو، مطلب اچھی چیز بتائی جا رہی۔ تو اس نے نا دل کھولا اپنا میرے ساتھ اور مجھے سچ بتایا۔ اس نے کہا کہ سر ٹو بی آنیسٹ میں نا اک چکا ہوں، مطلب یہ الفاظ اس نے کہہ دیے، بڑے سخت الفاظ، لیکن اینی وے اس نے کہا کہ سر میں جب بھی مطلب کہیں ہم پکنک پہ جائیں یا کہیں سفر پہ جائیں یا گھر میں بھی یا ویسے بھی، ہر وقت پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں قرآن ہی سنوں، قرآن کی تلاوت سنوں، قرآن کی تفسیر سنوں، ہمیں مختلف کلاسز میں وہ لے جاتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ اب میں نے یہ چیز دیکھ لی اور سن لی کہ اب مجھ پہ اثر جو ہے وہ نہیں کرتی۔ اسی طرح ایک اور کیس ہے کہ ایک بچے کو ڈیلی اس کی والدہ چاہ رہی تھی کہ تہجد پہ اٹھے، فجر تو ماشاءاللہ پڑھ رہا تھا لیکن ڈیلی جو ہے نا وہ یہ کہ تہجد بھی پڑھے۔ اب وہ والدہ، میں ان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے پیشنیٹ ہو کے اور ایک اچھی نیت کے ساتھ کہ میرا بچہ بہت زیادہ تگڑا مومن جو ہے وہ بنے، لیکن اس بچے پہ یہ اثر ہوا کہ وہ شیخ آہستہ آہستہ جھوٹ بولنے لگ گیا۔
والدہ پوچھتی تھی پڑھ لی, وہ کہتا تھا ہاں پڑھ لی, ٹھیک ہے. وہ اسے پتہ تھا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو اس کا پریشر مجھ پہ آئے گا. تو یہ سختیاں تو شیخ موجود ہیں, اور اوور برڈن کرنا تو موجود ہے ہماری سوسائٹی میں. اس پہ آپ کیا جو ہے وہ کہنا چاہیں؟ سبحان اللہ, یہ محمد علی بھائی, یہ جو ایشو ہے نا, یہ ہر جگہ پر, ہر ایک ریلیشن میں, یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہر ایک انسٹیٹیوٹ میں, جی, ہر ایک گھرانے میں, اور ہر جگہ جہاں پہ دو لوگ ہیں وہاں پہ یہ موجود ہے. اور اس کا سبب, بنیادی اس کا سبب یہ ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے نا, اس کے 4 مقاصد ہیں, یا 4 مقاصد ایک ہی مقصد کے گرد اگرچہ گھومتے ہیں لیکن 4 ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی رسول کو بھیجنے کی, تو 4 چیزیں ذکر کی, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 جگہ پر ذکر کیا ان 4 چیزوں کو. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129 میں, اور پھر سورہ آل عمران میں بھی, اور سورۃ الجمعہ میں بھی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. یہاں پہ پہلے سب سے آخر میں یُزَكِّيهِمْ کا لفظ ذکر کیا, اور دوسری جگہ پر سب سے آخر میں سب سے پہلے یُزَكِّيهِمْ کا لفظ ذکر کیا. مطلب کیا کہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تلاوت اور تلاوت کی آیات کی تعلیم, یعنی ان کو سمجھنا سمجھانا, حدیث کی تعلیم, ان کو سمجھنا سمجھانا. اس سے پہلے بھی تزکیہ اور اس کے بعد میں بھی تزکیہ. یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ کا ایک رخ تربیت ہے. یہ تزکیہ اصل میں تربیت ہے. تربیت کا کیا مطلب کہ تلاوت آیات کے بارے میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, تعلیم الکتاب کے بارے میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, اور تعلیم الحکمہ یعنی تعلیم الحدیث کے بارے میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. یہاں اب ہم جو ذکر کریں گے سارا بیہیویئرل جو ایک مشکل پیش آئی ہے نا, یہ سارا وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تلاوت کتاب تو ہے, اچھی بات ہے, لیکن تزکیہ کے بغیر ہے یہاں پر. اس لیے وہ آپ کا اسٹوڈنٹ وہ فیڈ اپ ہوا تھا کہ میں بالکل اکتا چکا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے سردار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آپ ہی سب سے بلند ہیں. بے شک. ان لوگوں کو جو امتیوں میں, سارے انبیاء کے تمام امتیوں میں سب سے افضل امتی ہیں, آپ ان کے بارے میں یہ خیال کر رہے ہیں, ان کو بلکہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتنا زیادہ قرآن نہیں پڑھو. عبداللہ بن عمر کو کیا کہا تھا بھائی, وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. آپ کی آنکھوں کا آپ پر حق ہے عبداللہ, آپ تھوڑا سا کم تلاوت کرو, تہجد تھوڑی سی کم پڑھو. آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے, آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے. یعنی ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ تلاوت کم کرو. تو یہاں پر وہ تزکیہ کا معاملہ ہم جہاں جہاں پر لیک کریں گے وہاں پر اس طرح کے ایشوز پیدا ہوں گے. اور یہ کبھی کبھی اتنی سیریس ہیں. اب دیکھیں آپ محمد علی بھائی, آپ کے سامنے جب بچے نے یہ بات کی ہوگی, آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے کہ دیندار لوگ دین کے نام پر دین سے دوری کا باعث بنے. یہ بن رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ بے مرشدے ہوتے ہیں.